السلام علیکم، خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مرکزی نقطہ یا تھیم یہ ہے کہ جو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ فائز ہوتے ہیں، اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط ترین شخص جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے بیانات دیتا ہے اور کس طریقے سے بدلتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، جب سے اس نے اپنی الیکشن مہم شروع کی تھی تب سے ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی بہت زیادہ جو ہے ہو رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ان کا کردار بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ نہ ہو رہی ہوتی تو ایپسٹین جزیرے پر دنیا کے عظیم شرفا کے چہرے سے ایک ایک کر کے نقاب اتر رہے ہوتے۔ جیفری ایپسٹین ارب پتی لوگوں کو کھرب پتی بنانے کے لیے اپنے مالیاتی مشاورت اور خدمات مہیا کرتا، اور اپنے ذاتی جزیرے میں دنیا بھر سے کم عمر لڑکیوں کو لا کر ان ارب پتیوں کو عیاشیاں کرواتا۔ اس کے بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، پرنس اینڈریو کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے۔ کون کون ایپسٹین کے جزیرے میں جا کر کم عمر معصوم بچیوں سے منہ کالا کرتا رہا ہے، اس کا مکمل ریکارڈ ایک نہ ایک دن تو دنیا کے سامنے آ ہی جائے گا۔ اس ویڈیو میں بل کلنٹن کے اس جنسی سکینڈل کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس نے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے اپنے ہی اسٹاف کی ایک نوجوان انٹرنی جس کی عمر صرف 22 سال تھی کے ساتھ سر انجام دیا۔ ایک یا دو مرتبہ نہیں، 18 ماہ اس چھوٹی عمر کی لڑکی کو اپنے جال میں پھنسائے رکھا۔ لڑکی کا نام مونا لیونسکی تھا۔ اسے وائٹ ہاؤس میں انٹرنی کے طور پر رکھا گیا۔ اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ اس کی عمر صرف 22 سال تھی، اور بل کلنٹن کی اس وقت عمر 49 یعنی 49 برس تھی۔ ناظرین، اس طرح کے سکینڈل پر ویڈیو بنانا ہمارے یوٹیوب چینل کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ، لیکن ہم خبریں نہیں آپ کو سناتے، لیکن بعض خبروں کا تجزیہ جس کو انالیسس کہتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ ساری عمر یہی پروفیشنلی یہ کام کیا ہے تو میں اپنا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کی جنرل اویئرنیس کے لیے۔ اب اس کا مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی عوام کی زندگیوں کے فیصلے کن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی شخص کا کردار یعنی کریکٹر بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی حکومتی ذمہ داریاں ہیں، اس کا عہدہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ روایات اور انصاف سے قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھائے۔ اس میں مورل کریکٹر بہت ہی اہم ہے۔ عہدے کی تمکنت سے اپنے ہی اسٹاف کی 14 سالہ لڑکی کو اپنی جنسی خواہش کے لیے استعمال کرنا اور پھر کرتے ہی رہنا انتہائی شرم کی بات ہے۔ عمومی طور پر امریکہ کے صدر کو دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ ایسی مضبوط اور طاقتور شخصیت کو ایک عام انٹرنی کیسے انکار کر سکتی تھی؟ مونیکا اور بل کلنٹن کا قصہ مجھے ایپسٹین فائل سے یاد آیا۔ ایپسٹین فائلز کا مکمل ڈیٹا معلوم نہیں کس کے پاس ہوگا۔ جب ان فائل میں سے موجود نام تشت ازبام ہوں گے تو دنیا حیران رہ جائے گی، اور لوگ بل کلنٹن کے اس معاشرے کو بھول جائیں گے۔ وہ بھی کتنے افسوس کی بات تھی، اتنے بڑے عہدے پر فائز شخص
نہ صرف اپنی انٹرنی کو جنسی خواہشات کا نشانہ بناتا رہا بلکہ اپنی پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا رہا کہ اس کا مونیکا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ذرا سنیں کہ پہلے اس نے کیا بیان دیا تھا۔ I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. اس کے بعد جب تحقیقات ہوئیں اور ایک ایسا میڈیکل ثبوت سامنے آیا جس کو بل کلنٹن جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ مونیکا نے بلو کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے مخصوص کمرے میں ملاقات ہوئی۔ اس کوٹ پر بل کلنٹن کے کچھ داغ لگ گئے۔ ڈی این اے کیا گیا تو کلنٹن انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اب اس کے بعد پھر کلنٹن نے کیا کیا خود ہی مان لیا۔ اب آپ یہ ذرا سنیں۔ Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. اب اس سے آپ اس کا اخلاق کا اور کریکٹر کا اس کی اسیسمنٹ آپ خود ہی کر لیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ مونیکا نے کیوں سارا کچھ لیک کیا، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ایجوکیشنل ہے، ہم اس قسم کی ویڈیوز نہیں بناتے۔ پھر بل کلنٹن قوم کے سامنے جب آ کے اس نے اعتراف کر لیا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو ایک کریکٹر کے ہاتھ میں دنیا کی جو عوام ہے اس کے فیصلے ہیں۔ میں اپنے میڈیا کو خاص طور پر ان اصحاب کو جو اپنے آپ کو اینالسٹ کہتے ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچ سمجھ کر رائے قائم کیا کریں۔ آپ کب تک پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے عوام کو غلط سلط تبصرے سناتے رہیں گے؟ جو آپ کا محبوب صدر ٹرمپ ہے وہ کس طرح پینترے بدلتا ہے وہ آپ سمجھنے سے قاصر معلوم ہوتے ہیں، لیکن امریکی قوم بڑی اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہے اور سب کچھ جان گئی ہے۔ وہ امریکی قوم اس وقت مواخذہ کا شور مچا رہی ہے اور ہم اس سے آگے تو میرے پر چلتے ہیں۔ بہرحال ایپسٹین فائلز کا آپ انتظار کیجیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں کے ہم آگے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں اور جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی قسمت، آپ ان کے کریکٹر کا اندازہ لگائیں۔